अस्सलाम वालेकुम। आज हम जो क्लास लेने जा रहे हैं वो है फ़ेल। ठीक है, फ़ेल के बारे में तकरीबन आप लोगों को पता होगा कि अगर हमें इसे इंग्लिश में देखें तो फ़ेल को इंग्लिश में कहा जाता है वर्ब, यानी कि एक्शन वर्ड। ठीक है, इसे उर्दू में हम कहते हैं फ़ेल। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि फ़ेल क्या है और फ़ेल किसे कहते हैं। फेल किसे कहते हैं? वो कलमा जिसमें किसी काम का करना, होना या सहना ज़माने के लिहाज से पाया जाए फेल कहलाता है। जैसे खाना, पीना, पढ़ना, लिखना, आना, जाना, पकाना वगैरह। इसी तरह हम जो भी काम करते हैं इसका ताल्लुक किसी न किसी वक्त या ज़माने से होता है और ज़माने के लिहाज से फेल की 3 इकसाम होती हैं और वो हैं, नंबर 1 पे अगर हम जाएं तो फेल माजी यानी कि गुजरा हुआ ज़माना, वो वक्त जो गुजर चुका है। और अगर हम नंबर 2 की बात करें तो वो है फेल हाल यानी कि मौजूदा ज़माना जो अभी है, हाल में हम जो कर रहे हैं वो। ठीक है, और फेल मुस्तकबिल नंबर 3 पर हमारे पास आती है फेल की इकसाम में। अगर ज़माने के लिहाज से हम फेल की इकसाम देखें तो ये 3 इकसाम हमारे पास आती हैं, फेल माजी, फेल हाल और फेल मुस्तकबिल। फेल मुस्तकबिल क्या है? फेल मुस्तकबिल आने वाला ज़माना। अगर हम फेल माजी को इंग्लिश में यहाँ पर देखें तो ये होता है पास्ट टेंस। ठीक है, ये आप लोग को शायद बेहतर तौर पर समझ में आ सके जिन लोगों को उर्दू ज़्यादा अच्छी नहीं आती। और फेल हाल प्रेजेंट और फेल मुस्तकबिल फ्यूचर। ठीक है, ये 3 ज़माने के लिहाज से अगर हम देखें तो फेल की ये 3 इकसाम हैं, फेल माजी, फेल हाल और फेल मुस्तकबिल। सबसे पहले हम ये देख लें कि फेल माजी क्या है। फेल माजी है गुजरा हुआ ज़माना, वो ज़माना, वो वक्त जो गुजर चुका है। वो फेल जो गुजरे हुए ज़माने में किसी काम का करना या होना जाहिर करे उसे ज़माना माजी कहते हैं। ज़माने माजी के जुमले में था, थी, थे, थी जैसे अल्फाज आते हैं। अगर जुमले के आखिर में क्या, खाए, लिया, गई, गए, गया जैसे अल्फाज होंगे तो इस जुमले का ज़माना भी ज़माना माजी होगा। अगर हम इसकी मिसाल देखें तो मिसाल नंबर 1 हमारे पास है, मैंने उर्दू का काम मुकम्मल किया। दूसरी मिसाल हमारे पास है, हमने फल खा लिए। खा लिए मतलब कि वो वक्त गुजर चुका है, हम फल खा चुके हैं। बच्चे किताबें पढ़ रहे थे। अगर इसमें थे का लफ्ज यूज हो रहा है तो इसका मतलब है कि ये माजी की बात हो रही है, मैंने खाना खा लिया। फेल की दूसरी किस्म अगर हम ज़माने के लिहाज से देखें तो वो है ज़माने हाल यानी कि मौजूदा ज़माना जो अभी है। वो काम जो मौजूदा वक्त में हो रहा हो उसे ज़माने हाल कहते हैं। ज़माने हाल के जुमले के आखिर में है, हैं, हूँ, हो जैसे अल्फाज आते हैं। अगर हम इसकी मिसाल देखें तो सबसे पहले तुम क्या कर रहे हो, जैसे हम नॉर्मली किसी से भी पूछ लेते हैं तुम क्या कर रहे हो। ये सवाल एक आम सा सवाल है, जब भी हम किसी से मिलते हैं या किसी को देखते हैं तो ये सवाल पूछ लेते हैं। दूसरे नंबर पे अगर हम देखें तो अली नमाज पढ़ रहा है, बच्चे खेल रहे हैं, मैं खाना खा रहा हूँ। इसमें तमाम जो मिसालें यहाँ पर हमें नज़र आ रही हैं वो तमाम मिसालें वो हैं जो मौजूदा ज़माने में हैं। इसके बाद हमारे पास फ़ेल की तीसरी किस्म आती है जो ज़माने के लिहाज से अगर हम देखें तो फ़ेल की तीसरी किस्म हमारे पास है ज़माने मुस्तकबिल। ज़माने मुस्तकबिल यानी वो फ़ेल जो आने वाले ज़माने में किसी काम का करना या होना ज़ाहिर करे। आने वाले ज़माने से मतलब है कि जो अभी वक्त आना है, ठीक है, उसे ज़माने मुस्तकबिल कहते हैं। ज़माने मुस्तकबिल के जुमले के आखिर में गा, गी, गे जैसे अल्फाज आते हैं। मिसाल के तौर पर मेहनत करोगे तो कामयाब होगे। नॉर्मली ये पेरेंट्स तमाम बच्चों को अपने कह रहे होते हैं कि मेहनत करोगे तो कामयाब होगे, दूसरी सूरत में तो कामयाबी मुमकिन नहीं होती। ठीक है, इसी तरह अगर हम अपनी दूसरी मिसाल देखें तो अहमद कागज़ की कश्ती बनाएगा। नंबर 3 पर हमारे पास है, हसन कल मुल्तान जाएगा। नंबर 4 पर मैं क्रिकेट खेलूंगा। तो हमारे पास ये तमाम हमने यहाँ पर देखा कि फ़ेल हाल, फ़ेल माजी और फ़ेल मुस्तकबिल की हमने यहाँ पर तीनों की मिसालों के साथ समझा। और इसके बाद अगर हम जब तक इसकी सरगर्मी ना करें तो मैं समझती हूँ कि प्रैक्टिस के बगैर कोई भी इंसान जो है वो
پرفیکٹ نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے, تو پہلی سرگرمی ہمارے پاس جو ہے, ہمارے پاس ہے دیے گئے جملے زمانہ ماضی میں تبدیل کریں. زمانہ ماضی کا مطلب میں آپ کو پہلے ہی بتا چکی ہوں کہ گزرا ہوا زمانہ, وہ وقت جو گزر چکا ہے. موجودہ وقت سے پہلے کا تمام وقت ہمارے پاس زمانہ ماضی میں شمار ہوتا ہے, اور ہمارے پاس جو جملے اس وقت موجود ہیں وہ ہیں زمانہ حال کے جملے, اور انہیں ہم نے تبدیل کرنا ہے زمانہ ماضی میں. اگر ہم پہلے جملے کو دیکھیں تو میں کھانا کھا رہا ہوں. اگر میں کھانا کھا رہا ہوں اس کا مطلب کہ یہ زمانہ حال کی بات ہو رہی ہے. تو جب ہم اسے زمانہ ماضی میں تبدیل کریں گے تو ہم اسے یہ بھی بنا سکتے ہیں کہ میں نے کھانا کھا لیا, یا پھر میں کھانا کھا چکا ہوں. ٹھیک ہے, اس طرح سے ہم دونوں صورتوں میں زمانہ ماضی میں اس کو تبدیل کر سکتے ہیں. اگر دوسرا جملہ ہمارے پاس دیکھیں تو بچے آنکھ مچولی کھیل رہے ہیں. دوسری مثال, دوسرا جملہ اگر ہم دیکھیں تو ہمارے پاس ہے بچے آنکھ مچولی کھیل رہے ہیں. اب ہم نے اسے زمانے ماضی میں جب تبدیل کرنا ہے تو لازمی طور پہ ہے کی جگہ تھے آ جائے گا. دوسری مثال اگر ہم دیکھیں تو ہمارے پاس پھر غلط بول دیا, یہ تمام کٹ کر دینا عبداللہ. ٹھیک ہے, دوسرا جملہ ہمارے پاس ہے بچے آنکھ مچولی کھیل رہے ہیں. اب بچے کھیل رہے ہیں, اس سے ہمیں ظاہر ہو رہا ہے کہ یہ زمانہ حال ہے. ٹھیک ہے, اگر بچے کھیل چکے ہوتے یا کھیلنے جا رہے ہوتے تو یہ اس وقت اس کا زمانہ وہ ہوتا, مختلف ہوتا. ٹھیک ہے, ابھی ہمیں اسے چینج کرنا ہے, زمانہ ماضی میں تبدیل کریں گے. ہم اسے بچے آنکھ مچولی کھیل رہے تھے یا بچے آنکھ مچولی کھیل چکے ہیں. یہ دونوں جملے ہم اسے بنا سکتے ہیں جو آپ کو اچھا لگے, جو آپ بنانا چاہیں. اس کے علاوہ بھی مزید آپ بنانا چاہیں زمانہ ماضی کے جملے, آپ اسے آرام سے تبدیل کر سکتے ہیں. احمد نماز پڑھ رہا ہے. اب پڑھ رہا ہے سے ہمیں صاف ظاہر ہو رہا ہے کہ یہ جملہ زمانہ حال کا جملہ ہے, اور جب ہم اسے زمانہ ماضی میں تبدیل کریں گے تو احمد نماز پڑھ رہا تھا ہو جائے گا, یا احمد نماز پڑھ چکا ہے, احمد نے نماز پڑھ لی ہے. اس طرح سے ہم اسے تبدیل کریں گے تھوڑا. بلی گیند سے کھیل رہی ہے. اب بلی گیند سے کھیل رہی ہے, اگر ہمارے سامنے بلی موجود ہو اور بلی گیند سے کھیل رہی ہو تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ زمانہ حال ہوگا. ٹھیک ہے, لیکن اگر ہم اسے اسی جملے کو تبدیل کریں گے زمانہ ماضی میں تو ہم اسے یہ بنائیں گے کہ بلی گیند سے کھیل رہی تھی, یا پھر ہم یہ بھی بنا سکتے ہیں کہ بلی گیند سے کھیل چکی ہے. اسی طرح ہم سرگرمی نمبر 2 پر اگر آ جائیں تو سرگرمی نمبر 2 ہمارے پاس ہے دیے گئے جملے زمانہ حال میں تبدیل کرنے. اب ہمارے پاس یہاں پر زمانہ مستقبل کے جملے موجود ہیں جنہیں ہم نے تبدیل کرنا ہے زمانہ حال میں. پہلا جملہ ہمارے پاس جو ہے وہ ہے ہم ہمیشہ سچ بولیں گے. ہم ہمیشہ سچ بولیں گے. اب اس میں گے کا لفظ جو آ رہا ہے اس سے ہمیں اندازہ ہو رہا ہے کہ یہ جملہ جو ہے وہ زمانہ مستقبل کا جملہ ہے, اور جب ہم اسے حال میں تبدیل کریں گے تو اس میں ہیں کا لفظ آ جائے گا گے کی جگہ. ہم ہمیشہ سچ بولتے ہیں. مریم اسکول جائے گی. اب جائے گی, یا تو جس طرح سے ہم پہلے بات کرتے ہیں کہ جائے گی, تو جائے گی سے ہمیں اندازہ ہو رہا ہے کہ یہ جملہ زمانہ مستقبل کا جملہ ہے, اور جب ہم اسے زمانہ حال میں تبدیل کریں گے تو مریم اسکول جا رہی ہے. اس طرح سے یہ ہمارا جملہ جو ہے وہ تبدیل ہو جائے گا. دادا جان اخبار پڑھیں گے. زمانہ حال میں جو اس کا جملہ بنے گا وہ یہ بنے گا کہ دادا جان اخبار پڑھتے ہیں یا دادا جان اخبار پڑھ رہے ہیں. میں اپنے والدین کی خدمت کروں گا. میں اپنے والدین کی خدمت کرتا ہوں, یا پھر میں اپنے والدین کی خدمت کر رہا ہوں. سرگرمی نمبر 3 جب ہم دیکھتے ہیں تو ہمارے پاس ہے دیے گئے جملے زمانہ مستقبل میں تبدیل کرنے ہیں. اب زمانہ مستقبل کو تبدیل کرنے کے لیے ہمارے پاس جو جملے موجود ہیں وہ ہیں زمانہ ماضی کے جملے. زمانہ ماضی کے جملے ہمارے پاس ہیں مالی پودوں کو پانی دیتا تھا. اب جب ہم اسے زمانہ مستقبل میں تبدیل کریں گے تو یہ تبدیل ہونے کے بعد جو جملہ ہمارے پاس آئے گا وہ آئے گا مالی پودوں کو پانی دے گا. دوسرا جملہ ہمارے پاس ہے ندا کتاب پڑھتی تھی. اگر ہم اسے جب زمانہ مستقبل میں تبدیل کریں گے تو ندا کتاب پڑھے گی. میں نے نئی سائیکل خریدی. میں نئی سائیکل خریدوں گا.
اس طرح سے ہم اس جملے کو تبدیل کریں گے، ہم نے اپنا کام ختم کر لیا۔ جب ہم کوئی بھی کام ختم کر چکے ہوتے ہیں تو ہم عام طور پر یہی کہتے ہیں ہم نے اپنا کام ختم کر لیا، اور اس سے ہمیں اندازہ ہو رہا ہے کہ جب یہ کام ختم ہو چکا ہے تو یہ وقت گزر چکا ہے، اور جو وقت گزر چکا ہے وہ زمانہ ماضی میں چلا جاتا ہے۔ اب جب ہم اس کو زمانہ مستقبل میں تبدیل کریں گے تو ہم اسے اس طرح سے بدل سکتے ہیں کہ ہم اپنا کام ختم کریں گے۔ تو یہ تینوں سرگرمیاں آپ کے سامنے تھیں، آپ نے دیکھا، جب تک آپ اس کی مشق نہیں کریں گے تو یہ آپ کو زیادہ بہتر طور پر سمجھ میں نہیں آئیں گی۔ تو سب سے پہلے اگر ہم یہاں پر ریویژن دیکھیں اپنا، تو ریویژن ہمارے پاس یہ ہے کہ فعل کی جو اقسام ہوتی ہیں زمانے کے لحاظ سے، فعل کی اقسام زمانے کے لحاظ سے 3 ہوتی ہیں۔ اس میں پہلی قسم ہے فعل ماضی یعنی کہ گزرا ہوا زمانہ، اور دوسری قسم ہے فعل حال یعنی موجودہ زمانہ، اور تیسری قسم ہے ہمارے پاس فعل مستقبل یعنی کہ آنے والا زمانہ۔ اور فعل وہی ہے یعنی کہ وہ کلمہ جس میں کسی بھی کام کا کرنا، ہونا یا سہنا زمانے کے لحاظ سے پایا جائے۔ ٹھیک ہے، ہم کوئی بھی کام کرتے ہیں، اس وقت آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور اسی طرح سے اگر ہم کھا رہے ہوتے ہیں، پی رہے ہوتے ہیں، کوئی بھی ایکشن ورڈ ہمارا جو ہے وہ فعل کہلاتا ہے۔ ٹھیک ہے، اور جو بھی ہم کوئی کام کرتے ہیں یقینی طور پہ یا تو کام کر چکے ہوتے ہیں یا کام کر رہے ہوتے ہیں یا کام ہمیں کرنا ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، جیسے ہم پڑھ چکے ہوتے ہیں یا پڑھ رہے ہوتے ہیں یا ہمیں پڑھنا ہوتا ہے، تو اس کا تعلق کسی نہ کسی وقت یا زمانے سے ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، اسی طرح یہ آپ نے تینوں فعل کی قسمیں دیکھیں، اور فعل کی سرگرمیاں آپ لوگ ضرور کیجیے گا تاکہ آپ کی پریکٹس ہو سکے۔ اس کے علاوہ اگر آپ کا کوئی بھی سوال ہو تو مجھے کامنٹ میں ضرور بتائیے گا، انشاءاللہ میں ضرور کوشش کروں گی کہ آپ کو آپ کے سوال کا جواب دے سکوں۔ اللہ حافظ۔